پہلے کہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ چینی کی قیمت اوپر جانا یا شرح سود کا نیچے آنا نہیں ہے۔ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی لیجٹیمیسی نہیں ہے، اور وہ جب اقتدار میں آئے ہیں تو عمران خان کی پاپولیرٹی کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ سو جو پہلا اصول ہے کسی بھی مہذب ملک کا کہ پاکستان کے عوام کا یہ حق ہے کہ وہ حکومت بنائے، وہ حق ان سے چھینا گیا ہے۔ اس لیے جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ بہرحال عمران خان کی رہائی ہی ہے، اور اسی لیے آج اپوزیشن نے جو بات کی ہے یا بات وہ بالکل انہوں نے صحیح آج جو ہے وہ اپنے احتجاج جو ہے وہ رجسٹر کرایا ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں تک لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ صاحب کے ہاں جی پلیز، جہاں تک زرداری صاحب کے تعلق ہے معاملے کا یا اس چیز کا کہ کیسے انہوں نے یہ جو چیزیں ہیں اس کو اپنی انہوں نے تقریر میں جو باتیں کی ہیں یا جس کو آگے بڑھایا ہے، دیکھیے اس پہ سب سے امپورٹنٹ تو ظاہر ہے کہ سندھ میں جو ان کا ہے ایشو کینالز کا، جس کو وہ آگے لے کے بڑھایا ہے انہوں نے، سب سے امپورٹنٹ تو وہی بات ہے۔ لیکن انٹرسٹنگلی وہ جو معاملہ ہے ان کا وہ کوئی زرداری صاحب کا نواز شریف سے نہیں ہے، وہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش سے ہے۔ اب اس کے بعد یہ نہریں بننا مشکل ہو جائے گا، اور مجھے لگتا یہی ہے کہ فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ پروجیکٹ چل پائے گا۔ کالا باغ جیسا جو اچھا منصوبہ تھا وہ بھی اس طرح سیاسی اختلافات کا آپ کہنا چاہ شکار رہے ہیں ہوا کہ اور یہ نہیں جو بن الائنس سکا۔ بنا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا میجرلی، یہ الائنس آپ کو چلتا ہوا نظر نہیں آتا؟ نہیں، یہ جو جھگڑا ہے ان کا یہ الائنس کا تو نہیں ہے نا، یہ تو اسٹیبلشمنٹ سے ہے، اور فی الحال دونوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اگر تو آپ کوئی اس وقت پرابلم جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں نا، ترقیاتی کام جواب نہیں ہے اس چیز کا کہ حکومت جو ہے وہ الیکشن رگ کر کے آئی ہے، اور یہ جواب نہیں ہے کہ عمران خان کو آپ نے بے گناہ جیل میں رکھا ہوا ہے۔ جب تک آپ ان دو سوالوں کا جواب نہیں تلاش کر لیتے تو اس وقت تک ترقیاتی کاموں سے تو عمران خان کا جادو نہیں ٹوٹ سکتا۔ لیکن یہ والا اور یہ جو معاملہ بھی تو مت ہے فواد چوہدری صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، کیونکہ انیشلی یہ بات کہی جاتی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ آنا ہے، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے۔ تو عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے، یا تو یہ آپ کہہ دیں کہ یہ بالخصوص جو ہے یہ جوڈیشل پرابلم ہے، یہ حکومت کا مسئلہ ہے، یا پھر آپ اس بات کو مان لیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہی کا مسئلہ ہے، اور انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، یہ ایکچولی ایسٹ ہے پاکستان کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیشنل پارٹیز ہیں، یہ پارٹیز ملیٹنٹ نہیں ہیں، ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں، لہٰذا ان تینوں پارٹیوں کو اسٹیبلشمنٹ کو تو چاہیے کہ ان کو پروٹیکٹ کریں۔ لیکن پھر پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ جو مفادات کا ٹکراؤ ہے جو کہ سسٹم نہیں ہے، ان پارٹیز کا پرابلم یہ ہے، ٹھیک ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی کوئی کوشش نہیں کی ہے کہ ان پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے۔ تو جب شخصیات کا ٹکراؤ آ جاتا ہے تو پارٹیز اس میں افیکٹ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ پاکستان کا ایک کرونک پرابلم ہے جس کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام ختم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ایک اور مسئلہ جس پہ میں چاہوں گی کہ آپ بتائیے اپنا اوپینین، وہ یہ ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ شی میٹ عمران خان صاحب and then she said that we need a professional lawyer instead of a political lawyer، اور پھر ہم نے دیکھا کہ فیصل چودھری صاحب کو، جو کہ آپ کے بھائی بھی ہیں اور کافی دیر سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو ہٹا دیا گیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی انا اور ضد کا ہے، اور یہ اسپیشلی بشریٰ بی بی صاحبہ کی طرف سے آیا ہے؟ اگر ان کی طرف سے آیا ہے یا جس کی طرف سے بھی آیا ہے، بڑا انفارچونیٹ ہے، کیونکہ فیصل نے 500 سے زیادہ مقدمے جو ہیں وہ لڑے ہیں، دن رات اس نے محنت کی ہے، اور اگر پارٹی کے اندر ان لوگوں کی قدر نہیں ہوگی جو کام کرتے ہیں اور جو بے لوث ساتھ دے رہے ہیں، پھر ظاہر ہے کہ اس سے عام ورکر بھی یہ محسوس کرے گا کہ اس پارٹی کے لیے کوئی پھر کام نہیں کرے گا نا، کوئی عزت نہیں کرے گا۔ تو اگر تو ان کو غلط انفارمیشن پہنچائی گئی ہے، ان کو چاہیے ویریفائی کیا کریں، اور اگر ویریفائی نہیں کے بغیر کیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ انفارچونیٹ ہے، کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے پتا ہے، تمام لوگوں کو پتا ہے
کہ دن رات فیصل نے جو ہے وہ محنت کیا اور کسی جو ہے وہ اور سازش میں یا یہ جو ہے کہ کوئی بندہ جا کے یہ بات کر دے وہ کر دے، یہ تو سارے گھسپیٹھی ہیں جو لگے رہتے ہیں 24 گھنٹے. لیکن کم و بیش جو بات آپ کر رہے ہیں اس وقت، آپ نے پہلے بھی متعدد شوز میں مختلف ٹی وی چینلز پر یہ باتیں کی ہیں اور میرے پروگرام میں بھی آپ نے گروپ بندی کی بھی بات کی ہے. اب آج کل سیناریو یہ ہے کہ یہی گفتگو شیر افضل مروت صاحب بھی کر رہے ہیں مختلف پلیٹ فارمز پر، اور وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ پارٹی میں تفرقہ بازی بہت زیادہ ہے، گروپ بندی بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو صحیح بات عمران خان صاحب کو پہنچائی نہیں جاتی. یہی بات آپ بھی بہت عرصے سے کر رہے ہیں جب سے آپ باہر آئے ہیں. عمران خان صاحب کو یا بشرا بی بی صاحبہ کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جو پارٹی ہے وہ اس وقت وہ پارٹی نہیں ہے جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور جو ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں وہ تو خیر اسٹیبلشمنٹ نے ختم کی نا پارٹی، جو کادر تھا پی ٹی آئی کا. نہیں تو یہ بات عمران خان صاحب کو پتہ نہیں چلی کہ یہ جو بندے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے ریپرزنٹیٹیو ہمارے تو ہیں ہی نہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک ایشو نہیں ہے، ایشو یہ کہ کیپیسٹی نہیں ہے. تو جو انہوں نے لوگ لگانے ہیں وہ انہوں نے موجودہ جو لوگ تھے دیکھا ان میں سے ان کو لگا دیا، اب ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو چینج ہو جائیں گے. ان کا تو ایشو نہیں ہے. ایشو ایکچولی پی ٹی آئی میں تو دیکھیں سیدھی بات ہے، آپ جو اگر کور ایشو دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ اس وقت کی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے نہ وہ کوئی انٹرنل پریشر کریٹ کر پا رہے ہیں. ایکسٹرنل پریشر ظاہر ہے کہ ایک ٹرانزیکشن جو ہوئی ہے اس سے ایک اب فوری طور کے اوپر تو وہ کم ہو گیا ہے. اب انٹرنل پریشر کی جو آخری کوشش ہے وہ بشرا بی بی نے ہی کی تھی اور انہوں نے ہی ایک جو ہے وہ ایک سیریس تحریک لائی تھی عمران خان کو ریلیز کرانے کے لیے. اس کے بعد سے کوئی سیریس ایفرٹ نہیں ہوئی. اور اب بھی اگر دیکھیے ان کی جو فیملی ہے، ریما بی بی ہیں، بہنیں ہیں، وہ اس معاملے میں آگے نہیں آئیں گی، وہ نہیں جو ہے وہ ایک انٹرنل پریشر کریٹ کریں گی تو پھر، اور ان کو ایڈوائس کی بھی ضرورت ہے. ظاہر ہے وہ پولیٹیشین نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے وہ نہیں آگے آتی اور وہ نہیں کر پاتی تو دیکھیں نا یہ جو 4-5 لوگ ہیں فروا، آپ اتنے سالوں سے اپنا پولیٹیکل انالیسس کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، آپ بھی ان کو نہیں جانتی تو پی ٹی آئی کا ورکر ان کو کیسے جانتا ہے؟ یہ تو اننون لوگ ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی قد ہے. اب آپ دیکھیے نا کہ ابھی اب سے کچھ دیر بعد سلمان اکرم راجہ صاحب اور باقی لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کو ملنے، ملاقات کرنے. کل ہی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے سلمان راجہ صاحب نے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو تحریک شروع کریں گے، کسی نے ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے تو ہو، نہیں ہونا تو نہ ہو. اب آپ مجھے بتائیے یہ الفاظ استعمال کرنے کے بعد لیکن چلے میرا سوال کچھ اور تھا اس کے بعد، لیکن میں اسی پہ بات کر لیتی کیونکہ آپ نے یہ بات بڑی امپورٹنٹ کر دی ہے. کیا وجہ ہے کہ جو موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی معذرت کے ساتھ قیادت ہے وہ انگیج نہیں کر پا رہی کسی بھی بڑی سیاسی جماعت کو؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے ریزرویشنز بھجوائے پی ٹی آئی کو اور یہ بات سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے آن ریکارڈ کہی، میرے بھی پروگرام میں کہی کہ ہم نے بھجوایا لیکن ہمیں جواب نہیں ملا. تو کیوں اتنا ٹال مٹول کے ساتھ کام لیا جا رہا ہے؟ کیا سیریسنس نہیں ہے یا ان کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ جو الائنس بنا رہے ہیں یہ کتنے ماس لیول پہ بن سکتا ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ دیکھو نا، امپورٹنس تو یہ ہے نا فرما کہ پاکستان کے اندر 2 ہی سیاسی جماعتیں ہیں جن کے پاس اسٹریٹ فورس ہے، ایک عمران خان ہے اور ایک مولانا فضل الرحمان ہے. تیسرا وکیلوں کے پاس ہے اور کسی سیاسی جماعت کے پاس اس قسم کا ایک سمجھیے کہ ایک جو اسٹریٹ فورس ہے وہ تو نہیں ہے.